وہ اس سے بچا نہیں ہے. وہاں بھی تباہی کا عالم ہے اور اس تباہی کو لڑائی سے کم نہیں کر سکتے. اور کب تک یہ چلے گا؟ مجھے ایک بات بتائیے، کس لڑائی نے فائدہ دیا ہے؟ کسی لڑائی نے دنیا میں فائدہ نہیں دیا، بلکہ تباہی کا اثر آیا. اللہ کرے یہ اب بند ہو، اس سے اور تباہی بڑھے نہیں. انسانیت کی جیت ہونی چاہیے. دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ عقل آ رہی ہے. کسی سویلائزیشن کو ختم کرنا آسان نہیں ہے. کتنا یہ کوشش کرے، نہیں کر سکتے. اس لیے کسی ملک کو میں کہوں گا کہ اس کو میں داد دوں اس میں یا نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ اس نے، پروردگار نے وہ راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے جس سے کہ ہم امن کی طرف چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. I cannot tell you, I'm not sitting in the chair in Delhi. It is the foreign ministry that can tell you whether we have better relationship with those countries or not. I am not in that position. How much India can play, that is not for me to say. It is for the government of India to say. Unfortunately, they took the first step, which was wrong. For ages, we have been supporting Palestine cause, which is a just cause. Suddenly, we switched, which does not augur well for our nation. اگر میں نجومی ہوتا تو میں آپ کو بول دیتا کہ صاحب میں نے یہ دیکھا ہے. میں نجومی نہیں ہوں. میں صرف اللہ سے دعا کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مشکلات کو دور کرے. دیکھیے، کچھ زمانے پہلے ایک ہی پاور تھا، وہ امریکن پاور تھا. وہ ختم ہو گیا. اب چائنا بھی ایک پاور ہے اور رشیا بھی ایک پاور ہے. ابھی یونیپولر نہیں رہا. ہمیں بھارت نے ہر وقت سارے ملکوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھا ہے. روس کے ساتھ ہمارا اتنا زبردست تعلق تھا کہ پہلی دفعہ روس نے ہندوستان کے ساتھ معاہدہ کیا، وار آن انڈیا ول بی وار آن رشیا. کسی ملک سے ساتھ نہیں کیا. آج بھی وہ کھڑا ہے. چین کے ساتھ بھی ہماری بڑی زبردست دوستی تھی، پنشیل تھا. اگر آپ کو یاد ہوگا، ناصر، ٹیٹو، نہرو، سکارنو، چو ان لائے، یہ مومنٹ تھی ایک زمانے میں. دنیا ہل گئی تھی. ہم نے کسی ملک کے ساتھ دشمنی کا راستہ نہیں لیا. انہوں نے راستہ لیا دشمنی کا. ہم نے ہر وقت دوستی کی طرف قدم بڑھائے. اور انشاءاللہ میں کون ہوں ان کو سیشن دینے والا. میں ان سے یہی کہوں گا کہ اگر بھارت نے ترقی کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے تو ہم نے ہر ملک کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے کہ دوستی سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، دشمنی سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. سارے ملک اس میں آتے ہیں. پاکستان سے بھی کہوں گا، وقت آ گیا ہے کہ وہ بھی ٹیررزم کو چھوڑ دیں اور وہ راستہ اختیار کریں جس میں خوشحالی سے رہ سکیں، بھائی چارے میں رہ سکیں. اس کا کوئی راستہ نہیں ہے. میں اس میں کہہ نہیں سکتا کہ آگے کیا ہوگا. پہلے 10 تاریخ کو دیکھیں یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے. اگر اس میں کامیابی ہوئی تو میں سمجھتا ہوں پھر لڑائی کا کوئی مقصد نہیں رہے گا. سمجھتا ہوں وہ بات چیت سے حل ہو جائے گا. اثرات سارے وطن پہ اثرات پڑے ہیں. اگر یہ دور چلتا رہے گا تو آپ دیکھیے آپ کی تیل کی قیمت کہاں پہنچے گی. گیس تو ملے گا ہی نہیں. تو کہاں جائیں گے لوگ جن کو اب عادت ہو گئی ہے گیس کے استعمال کرنے کا؟ کہاں سے لکڑی لائیں گے؟ کہاں سے لکڑی کے چولہے چلائیں گے؟ کہاں سے ہمارے بچے جو آج کل گاڑیوں میں اسکول جاتے ہیں وہ اسکول پہنچ سکیں گے؟ اور دور دور کے اسکولوں میں جا رہے ہیں. ہر طرف سے مصیبتیں آئیں گی.
ہماری دوائیوں کی قیمتیں آسمان پر چھوئیں گی، غریب کہاں سے لائے گا؟ کیا ہوگا؟ حالات ٹھیک ہو گئے تو مجھے امید ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ پھر اپنے واپس جائیں گے، اپنی نوکریوں میں واپس جائیں گے اور پھر سے ان ملکوں کو آباد کریں گے جن میں وہ کام کرتے تھے۔